صوبوں کی یہ شکل 1 یونٹ سے پہلے ختم ہو گئی تھی اور 1 یونٹ کے بعد بحال اسی شکل میں نہیں ہوئی ہے، مختلف ہے۔ یعنی یہ مسئلہ پاکستان میں کبھی رہا ہی نہیں تھا، پاکستان کی سیاست کا حصہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی سرحدیں کیسی ہونی چاہیے، ان کی سرحدیں کوئی تاریخی سرحدیں، ان کی کوئی مقدس مقامات ہیں یہ جن پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ جب کوئی بات نہیں کر رہے تھے ہم کر رہے تھے کہ دھرتی ماں پاکستان ہے اور یہ چاروں صوبے پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو جہاں جہاں ہم بستے ہیں، سندھ میں رہتے ہوں، پنجاب میں رہتے ہوں، خیبر پختونخوا میں رہتے ہوں، بلوچستان میں رہتے ہوں، ہم اپنی دھرتی ماں میں ہی رہتے ہیں جو کہ ہمارا یہ وطن ہے۔ ناقابل تقسیم کوئی چیز ہے تو وہ ملک ہے، وطن ہے۔ اس کی سرحدوں پہ سوال اٹھانا یہ آئین کی خلاف ورزی۔ صوبوں کی تقسیم کا تقاضا پاکستان کا آئین کرتا ہے۔ اس میں طریقہ کار آج کے سیاسی اور آبادی کا جو دباؤ پاکستان میں، اس کے بعد وہ طریقہ کار جو سن 70-73 میں بتایا گیا تھا اب وہ قابل عمل نہیں رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایم کیو ایم نے ایک پاکستان کی قومی اسمبلی میں ترمیم کے لیے ایک بل پیش کیا تھا، اس کی مخالفت نہیں ہوئی اس شکل میں، اور وہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے کسی بھی وجہ سے آج جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ لسانیت کی بنیاد پہ لسانی اکائیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان سے زیادہ۔ ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں آبادی کے اضافے کے مطابق، یعنی انتظامی ضرورت، پاکستان کی انتظامی ضرورت ہے یہ، اور یہ انتظامی ضرورت معاشی پاکستان کے استحکام کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ اور یہ پرسوں کا اسلام آباد میں ہونے والا اجلاس کسی طرح سے بھی غیر اہم نہیں تھا۔ پاکستان کے تمام تاجروں کا، جن کو کہ پاکستان کی معیشت جن کی ذمہ داری ہے، تو الحمدللہ ہماری آواز کے ساتھ اب آواز بلند کی جا رہی ہے، ہماری آواز کے ساتھ یہ آواز ملائی جا رہی ہے، اور ہم آج کے دن اگست کے اس پہلے دن میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس مہینے میں پاکستان بنا تھا اب اس کی گونج، اس ضرورت کی، اس پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ ہم یہ مقدمہ، دوسرا مطالبہ ایم کیو ایم کا ہے کہ ایسی جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے۔ یہ کیسی بدنصیبی ہے، جمہوریت کے نام پر جو ڈھونگ ہوتا ہے اس میں بنیادی جمہوریت ہوتی ہی نہیں ہے، اور جب بنیادی جمہوریت بحال ہوتی ہے تو اس کو آپ آمریت کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اس کا جواب دے گی؟ نہیں دے سکتی۔ موروثی سیاست۔ پاکستان کی حکومتیں جواب دیں گی؟ نہیں دے سکتی۔ خاندانی حکومتیں، کاروبار ہے ان کا، بزنس ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں دس از نن آف یور بزنس۔ تو اللہ کا شکر ہے سیاست نہ بھی سن رہی ہو،
ایوان نہ بھی سن رہے ہوں، حکومت نہ بھی سن رہی ہو، جمہور سن رہا ہے، عوام سن رہی ہے، عوام کے نمائندے سن رہے ہیں۔ عوام کے نمائندے صرف ایوان میں نہیں ہوتے، مزدور کہہ رہا ہے، طالب علم کہہ رہا ہے، تاجر کہہ رہا ہے، اور اب یہ بات پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، پاکستان کے استحکام کے نگہبان، پاکستان کی سرحدوں کے پاسبان، وہ بھی سمجھتے کہ یہ وقت آ گیا، ایک ایسے وقت میں جب پچھلے مئی سے لے کر اور آج تک پاکستان کا ایک نیا مکمل مقام ہے، نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں بھی۔ پاکستان کے بنانے کے جو مقاصد تھے اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان جس طرح اپنے خطے میں کی قیادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے کردار کو چھوٹا کرنے والے اب تماشائی بن چکے ہیں، تماشا بن چکے ہیں۔ خطے کی جنگ کو رکوانے کے لیے سب سے اہم رول پاکستان کے سپرد ہے، تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس مقام سے آگے بڑھنے کا وقت ہے، پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں درخواست کروں گا پاکستان کی حکومت سے بھی، مملکت سے بھی، ریاست سے بھی، کہ پاکستان کا علاج اب پیناڈول کی گولیوں سے نہیں ہونا ہے۔ کرپشن کا یہ کینسر اس طرح جکڑ چکا ہے پاکستان کو کہ پاکستان کی معیشت، معاشرت سب اس کے ہاتھوں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ریڈیکل سرجری کا ٹائم ہے۔ آپ ایسے کینسر زدہ ہر اعضا کو، ہر فرد کو، ہر خیال کو، اس کو نکال کے پاکستان کے اس مقدس سرزمین سے یہ پاکستان کو موقع دیں کہ پاکستان جس کو عالم اسلام کے لیے ماڈل بنایا گیا تھا اور جن لوگوں نے اس کو منڈی بنانے کی کوشش کی ہے، ان کا احتساب کیا جائے۔ پاکستان جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنایا تھا، اس کے راستے روکنے والوں، ان کا احتساب کیا جائے۔ ہمیں سیاست کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آج ایم کیو ایم کا پورے پاکستان میں ایک کونسلر نہیں ہے، ایک وارڈ میں بھی نہیں ہے، ایک یو سی میں بھی نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مطالبہ جو حکومت بنانے کے لیے تھا یہی تھا کہ خدا کے لیے صرف ووٹ لینے والوں کا حق نہیں ہوتا، اس سے زیادہ حق ووٹ دینے والوں کا ہوتا ہے، عام عوام کا ہوتا ہے جو ایوانوں میں پہنچاتی ہے۔ تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ایسی کہ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچے۔ اس کا ایک ہی میکینزم ہے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، شہری حکومت، دیہی حکومت، بلدیاتی حکومت۔ اس کے بغیر پاکستان کی جمہوریت کھوکھلی جمہوریت کہلائے گی، بغیر بنیاد کی جمہوریت کہلائے گی۔ میں ایک بار پھر ان تمام افراد سے بھی، تاجر برادری سے بھی، ان سیاسی رہنماؤں سے بھی کہ آج وہ ہماری آواز سے آواز مل رہے ہیں، میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے اہم ترین نسخے پہ بات ہو رہی ہے، جو کہ ایم کیو ایم اس وقت کرتی تھی جب اس کو جرم بنا دیا گیا تھا، اس وقت کہتی تھی جس کو کہ غداری سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے۔ اگر کوئی صوبے کی تقسیم کو غداری سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر کچھ اور ہے۔ کوئی دیش، کوئی تان پاکستان میں نہیں بن سکتا اور نہ بننے دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کو بچانے اور آگے بڑھانے کا وقت ہے، ایک موقع قدرت نے دیا ہے۔ تو اسی لیے آپ کے ان کیمروں کے ذریعے، آپ کی میڈیا کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو، سندھ کے شہری علاقوں کو سے درخواست کرنے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آئیے اس اہم ترین اگست کے مہینے میں
ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اس شرکت میں اس صوبے کے بنانے کے امکانات کو بھی لے کے ہم آگے بڑھیں، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بارے میں بھی آگے بڑھیں، اور اس آئین میں جو جو کسر رہ گئی اس کو دور کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں۔ ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں وہ ہے، خاص طور پہ سندھ کی شہری علاقوں سے الگ ہٹ کے بھی، کہ ہم ایک ایک وارڈ میں، ایک ایک یو سی میں، کراچی، حیدرآباد میں، حفاظ نواب شاہ زکر اور دیگر، وہاں پہ پرچم کشائی کی جائے گی، آپ لوگ ضرور شریک ہوئیے۔ شب آزادی 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو ہوگی، آپ ضرور شریک ہوئیے۔ ہم ایک آزادی ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں، اس میں بھی شرکت۔ چیئرمین بلاول صاحب خواجہ آصف کے لیے کہتا ہے کہ جی کشمیر میرپور والوں کو تم کشمیری نہیں مانتے ہو تو تمہیں وزارت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سب کھیل رہا ہے۔ تو میں بھی اسی بات کی، اور پھر خواجہ آصف کا کیا کہوں، ہائیبرڈ سسٹم کی تم تعریف کر رہے ہو، الیکشن کیوں کراتے ہو، اسمبلی میں کیوں بیٹھتے ہو، ہائیبرڈ سسٹم میں تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ یہ بہت ہی بھونچال انگیز بیان ہے، بہت ہی بھیانک سازشیں ہیں۔ پاکستان ان ساری حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم مذاکرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے، 22 گورنر چاہیے، 22 کابینائیں چاہیے، 22 چیف سیکرٹری اور آئی جیز چاہیے، اور قرضے پہ گزارتے ہو۔ اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہو، اور اس حکومت کا کوئی وفاقی وزیر اور اخراجات بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کی فضا کو گندا کرنے کی کوشش ہے۔ ہمیں لکھا ہوا ہے آئین میں، لوں تو میں پڑھ بھی سکتا ہوں۔ آرٹیکل ہے 239، سب کلاس ہے 4۔ کوئی ایسی چیز پریزیڈنٹ صاحب کو اسینٹ دینے کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی جس پر صوبائی اسمبلیاں 2 اکثریت کے ساتھ فیصلہ نہ کریں۔ صوبائی اسمبلیاں 2/3 اکثریت کے ساتھ جب تک فیصلہ نہ کریں الگ سے یونٹ اور بنانے کے، تب تک تم پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی ایسی بات پیش نہیں کر سکتے ہو۔ انہوں نے جان بوجھ کر سیاسی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے فوٹو چھپوایا، اس کے جیسا کہ خالد بھائی نے کہا کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پورے پاکستان کا جو تاجروں کا، صنعت کاروں کا جو نمائندہ ایوان تھا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، پاکستان کی معیشت پر پہلی سمٹ یا کانفرنس تھی، اور وہاں تمام تاجروں نے پاکستان کو خود انحصاری کی منزل پر پہنچنے میں کیا رکاوٹ حائل ہے، ہم اپنے پیروں پہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکے، پاکستان میں سیاسی اور معاشی جمود کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کے اسباب پر بات ہوئی، اور اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا، میرے خیال میں یہ ہماری جد و جہد کا محاصل ہے، جو ہم 40-45 سالوں سے جو ایم کیو ایم پاکستان کی جد و جہد رہی ہے،
کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی، اور وہ بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، ہماری آبادی کی رفتار میں اضافہ شاید دنیا کے تمام ممالک سے، خطوں سے سب سے زیادہ ہے۔ اب اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ مزید انتظامی یونٹس بنائے بغیر۔ دیکھیں اتنی بڑی آبادی میں جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اس کا انتظامی امور کیسے طے ہوں گے، عوام کے بنیادی مسائل کیسے حل ہوں گے، ان کی جو سروسز ڈیلیوری ہے، بنیادی سہولیات انہیں کیسے پہنچے گی، کیسے انہیں ملے گی، اور جو ان کے اختیارات ہیں وہ ان تک کیسے پہنچیں گے، وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کیسے کریں گے۔ تو میرے خیال میں دو باتیں واضح طور پر سامنے آئی کہ انتظامی یونٹس بھی بننے چاہیے، انف از انف۔ میرے خیال میں 80 سال سے جو ایڈہاکزم چل رہا ہے، اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے مستقبل کے سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچے کا ایک خاکہ محسن نقوی صاحب نے وہاں پر اپنی دانست میں پیش کیا، جس کو میرے خیال میں جو پاکستان میں اہل رائے لوگ ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، تاجر اور صنعت کار برادری، اس کے علاوہ قومی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ تو ایم کیو ایم پاکستان بھی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اس معاشی سمٹ کا خیر مقدم کرتی، انہیں مبارکباد دیتی ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر کہ معیشت سے جو جڑا ہوا سوال ہے وہ پاکستان کا سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچہ ہے، موروثی سیاست ہے، یہ موروثی سیاست ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہا کہ مالجاتی علاج ہونا چاہیے، علامتی علاج نہیں، کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دعوت بھی دی گئی کہ جو پاکستان کے کاکروچز ہیں، لال بیگ، پاکستان کے جو جینزیز ہیں، اب ان کے لیے راستہ ہمیں چھوڑنا چاہیے، اور انہیں بھی پاکستان کی سیاست، معیشت اور معاشرت کی ترقی میں ایک نمایاں کردار دینا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو اس طرف پہل کرنی چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی رائے وہاں سے آئی کہ تمام سیاسی جماعتیں اب سر جوڑ کر بیٹھیں، یہ نظام انفرٹائل ہے، بانجھ ہے، اس سے لوگوں کی تعمیر و ترقی، پاکستان کی مضبوطی اور استحکام اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اگر یہ ضمانت حاصل کرنی ہے، پاکستان دنیا میں سر اٹھا کر چلے، ہمارے نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، تو پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اختیارات کی منتقلی ہے نچلی سطح پر، اس کا جو ایم کیو ایم کا یہ آئینی ترمیمی بل ہے، یہ اختیارات بھی نیچے منتقل ہونے چاہیے 140A کی روح کے مطابق، اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کا آئینی ترمیمی بل بھی 2/3 اکثری سے پاس ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اب کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو لیڈ لینی چاہیے۔ میں خالد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لیڈ لیں، اور یہ انتظامی یونٹس کے قیام اور مقامی خود مختاری کے موضوع پر ہم لیڈ لیں، اور ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ایک قومی مفاہمت، قومی جو ہے وہ مصالحت کے ذریعے سے ایک قومی اتفاق رائے، نیشنل کنسنسس کے قیام کے لیے اسی موضوع پر کہ اب پاکستان 10 سال بعد بھی یہی مسائل ہوں گے اور اسی طرح کی بات ہوگی اگر یہی جمہوریت ہے، تو یہ ہے اس کا لب لباب۔ تو اس لیے تو ایک مشورہ تو یہ ایک کانفرنس ہونی چاہیے کل جماعتی، اور اس میں بڑی جماعت اگر لیڈ لیتی ہے تو صحیح، ورنہ انشاءاللہ ایم کیو ایم کو لیڈ لینی چاہیے۔ اور دوسری رائے یہ بھی آئی کہ نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی تجویز عوام کی رائے ہے کہ اپنایا کہ نئے صوبوں کے معاملے پر پاکستان کے عوام سے رائے لی جانی چاہیے کہ وہ چاہتے کیا۔ تو پھر میرے خیال میں اپنے اقتدار کے لیے تو انتخابات میں لوگوں سے ووٹ مانگے جاتے ہیں، تو لوگوں سے یہ رائے بھی لے لیں کہ انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے کیا پاکستان میں ایک ریفرنڈم کا انعقاد نہیں ہو سکتا آرٹیکل 48 کی کلوز 6 کے تحت؟ تو آئیں اس پر بھی نیشنل کنسنسس کریں اور تمام سیاسی جماعتیں ایگری کریں
اور پاکستان میں جہاں جہاں جن خطوں میں یا پورے ملک میں یہ ریفرنڈم کراتے ہیں، عوام پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، ان کی رائے لیں، اور اس کے لیے آرٹیکل 48 کلاس 6 کے تحت ایک ریفرنڈم کرائیں، عوام سے کہیں کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ انتظامی یونٹس اور بلدیاتی اور مقامی خود مختاری کے لیے آپ ریفرنڈم کرائیں۔ تو یہ دو ہے، ایک قومی اتفاق رائے، اس کے لیے ایک قومی سطح کی کل جماعتی کانفرنس، اور دوسرا آرٹیکل 48 کلاس 6 پر ریفرنڈم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال ہے فاروق ستار بھائی کی اس تجویز میں ہم اسی ماہ پہ یہ رکھ لیتے ہیں، اور کل سے ہم نکلیں گے اس میں اور جہاں تک آج کے نوجوانوں کے لیے فاروق بھائی نے ایک میسج کیا ہے، اپنے وقت کی جنزی بیٹھی بھی ہے جس نے اتنی بڑی تحریک کا آغاز کرایا تھا، سب تعلیم یافتہ 20+40 ایئرس آف ایکسپیرینس ہے خالد بھائی۔ تو ہم اپنے اندر سے، لیکن قیادت اب مڈل کلاس کی ہی نکلے گی تو تاکہ خاندانی سیاست کا خاتمہ کیا جا سکے انشاءاللہ۔ حکومت اور ایوان یہ ایم کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو ہماری ضرورت ہے، ایوانوں کو ہماری ضرورت ہے۔ ہماری عدم موجودگی میں پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، خاندانوں کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے ایوان میں وہ بار بار جب ایم پہنچتی ہے تو 25 کروڑ لوگوں میں جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے اور غریب کلاس ہے اس کی نمائندگی ہو رہی تھی۔ کبھی طالب علم لیڈر بیٹھا ہوتا ہے ایم کی جانب سے، کبھی مزدور لیڈر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی تاجر برادری کا لیڈر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں، آئیے اسی مہینے فیصلہ کریں کہ کل کا پاکستان کیسے ہوگا۔ ایک آخری بات دیکھیں، اپنے اقتدار، اپنی کرسی کہ ہم پہ بھروسہ کریں اور آپ ووٹ دیں، یار اب عوام پہ بھروسہ کریں اور آپ ان سے رائے لیں، وہ جو کہیں اب ان کی بات کو مانیں۔ یہ وقت ہے ریفرنڈم کا۔ جی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس اختلاف کی اوقات اس لیے نہیں ہے، ہمارے درمیان کا ہے نا، پاکستان کے مسئلے زیادہ بڑے ہیں اور ہے بھی نہیں۔ اب شب آزادی پہ دیکھ لیجیے گا نا کیا کریں۔ ٹھیک ہے، 5 اسٹار پر انشاءاللہ سب ساتھ ہوں گے۔ ہاں اور کیا۔ میرے خیال ہے پیپلز پارٹی سے زیادہ ذمہ داری جو ہے اب ریاست کی اور ان لوگوں کی ہے۔ ایک ہی کام کرنا ہے، پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھی صوبے کا آ جائے گا، اب سندھ میں صحیح مردم شماری کرا دیجیے، اس کے بعد صحیح جو ہے آپ مردم شماری کے بعد صحیح ووٹر لسٹ بنوا لیجیے، اور اس کے بعد صحیح ڈیلیمیٹیشن کروا لیجیے۔ 65% سندھ کی آبادی سندھ کے شہری علاقوں میں رہتی ہے، اب صوبے کی باری کسی اور کی بھی ہے، اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے کی ایک بار صحیح مردم شماری سندھ میں کرا دی جائے۔ اور یہ 25 کروڑ کی آبادی میں 60% یا اس سے زیادہ لوگ 35 سال سے کم عمر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب اگر ان کو مستقبل کی آپ نے امید نہ دی اور انہیں آپ نے سیاسی، معاشرتی، معاشی عمل میں شریک نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ ٹکنگ بام ہے، یہ اندر سے کہیں امپلوڈ نہ کر جائے۔ ہم